اور اللہ نے ان مظلوموں کی آہ کو قبولیت کا رنگ بخشا، اور بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہم رب کے دربار میں بھی فیل ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سکرین کے اوپر جو آپ تصاویر اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ کسی ایسے شہر کی نہیں ہے جس کو ہم غزہ کا نام دے سکیں، یا ہم لبنان، شام یا ایسا کوئی شہر کہہ لیں۔ یہ وہ ان میں سے کوئی شہر نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کا شہر ہے لاس اینجلس، جس میں جنگلات کی آگ بڑھتے بڑھتے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ اسی امریکہ کا صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے کچھ دن پہلے اعلان کیا کہ میرے تخت پر آنے سے پہلے، یعنی میرے صدارتی حلف اٹھانے سے پہلے، اگر حماس نے اسرائیل کے یرغمالی رہا نہ کیے تو میں جو ہے فلسطین اور غزہ کو جہنم بنا دوں گا۔ اب بظاہر دیکھا جائے اس وقت تو جہنم جو ہے یہ امریکہ کا شہر، جو امیر ترین شہر ہے لاس اینجلس، یہ جہنم کا منظر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پیش کر رہا ہے، جس میں فی الوقت تو جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن مالی نقصان اتنا بڑا ہے کہ امریکہ شاید یہ برداشت کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زائد جو ہیں وہ عمارتیں جل گئی ہیں، اور 18,000 ایکڑ پر مشتمل یہ امیر کبیر شہر، جس کے اندر دولت کے انبار، ہر چیز جو ہے نا وہ جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ اس کے لیے کسی ملک کو کوئی ویپن استعمال نہیں کرنا پڑا، نہ کسی ملک کو کوئی ایٹم چلانا پڑا ہے، نہ ہی فاسفورس بم چلانے پڑے ہیں، کوئی کسی کو بمباری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ قدرت کا حکم جو ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں اس وقت، اسی لیے تو ہم دوسرے ملکوں کو جہنم بنانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ قدرت نے انہی کو جہنم بنا دیا جو دوسروں کو جہنم بناتے بھی آئے ہیں، اور آئندہ وہ عزم کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس کو شاید ہم قدرت کا انتقام ہی سمجھ لیں کہ غزہ کے اندر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، جتنی سفاکیت وہاں دکھائی گئی ہے، شاید ہی کہیں اور دکھائی گئی ہو، اور بحیثیت انسان ہم فیل ہو چکے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم رب کے دربار میں بھی فیل ہو چکے ہیں۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے اللہ کو کہ غزہ کے اندر معصوم بچے، معصوم عورتیں اور بوڑھے بزرگ جوان نہتے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، بے دردی سے شہید کر دیے گئے، اور ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک نہ رنگی، ہمیں احساس ہی نہ ہوا، ہمیں درد ہی نہ ہوا، اور ہم ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ گلی کے اندر اگر کسی کا بھائی کسی بدماش سے مار کھا رہا ہو، اور مار کھانے والے کا بھائی جو ہے وہ بجائے بدماش کو مارنے کے، اس کو روکنے کے بجائے وہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ جناب جی سیرپ پلا رہا ہو، وہ اپنے بھائی کو مرہم پٹی کر رہا ہو، اور وہ بدماش جو ہے اس کو مارتا ہی جا رہا ہو، لیکن اس کا بھائی جو ہے بجائے بدماش کو روکنے کے وہ اپنے بھائی کی طبی امداد کر رہا ہو، اس کو جناب یہ طاقت کے سیرپ پلا رہا ہو، اس کو پھل فروٹ دے رہا ہو کہ جان بنا مار کھائی جائے۔ امت مسلمہ اس وقت اس سٹیج پہ کھڑی ہے کہ وہ بجائے ظالم کو روکنے کے مظلوم کو طبی امداد پہنچا رہی ہے، اس کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھ رہی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے ضروری ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکا جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، اس کو ظلم سے روکا جائے، اس بربریت سے روکا جائے جس کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آپ ایک طرف غزہ کی تصویر رکھیں، فضائی تصویر رکھیں، ایک طرف یہ لاس اینجلس کی تصویر رکھیں، فرق آپ کو کرنا مشکل ہو جائے گا کہ غزہ کون سا اور لاس اینجلس کون سا۔ یہ رب کا انتقام ہے، یہ رب کی قدرت کا جو ہے نا وہ شاہکار سمجھیں، اس کی قدرت کی ایک پاور ہے، اگر ہم سمجھ سکیں تو۔
1,00,000 انسان جو ہے وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ آپ اسی شہر کو تقابل کر لیں غزہ کے ساتھ، وہاں سے بھی مسلمانوں کو بھگایا گیا، نقل مکانی کرنے پہ مجبور کیا گیا، خیمہ بستی میں اس ٹھٹرتی سردی میں وہ بارش کے نیچے بے سر و سامان جو ہے وہ رب کے رحم و کرم پہ بیٹھے، اور اللہ نے پھر شاید ان مظلوموں کی آہ کو قبولیت کا رنگ بخشا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ظالم کے سرپرست کو ایسی چوٹ لگائی ہے کہ اگر وہ سمجھ جائے تو شاید اس سفاکیت، بربریت اور ظلم کے پہاڑ سے رک جائے، لیکن ہمیں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔